اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے لا یزال لم یزل کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ کی ولایت سے متمسک کیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ثقافتی سرگرمیوں کے عنوان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگرچہ یہ عنوان بہت ضخیم ہے کہ اگر اس پر ہر گوشے سے بات کی جائے تو یقیناً ایک نشست میں پورے موضوع کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اجمالاً عرض کرتا چلوں کہ ائمہ علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ایک فارمولہ ذہن میں رکھیے گا، اور وہ یہ کہ پہلے درجے میں تو فقط کسی ایک امام کو یا کسی ایک امام کے فعل کو پڑھ کر یا کسی تاریخی واقعے کو پڑھ کر امام کی سیرت کا اندازہ نہ لگائیے گا۔ تاریخ اور ہے، سیرت اور ہے۔ سیرت یعنی طرز عمل، انداز عمل اور روش کا نام ہے۔ بہت توجہ، طرز عمل، انداز عمل، ائمہ کا طرز عمل، ائمہ کا انداز عمل، ائمہ کی روش کا نام سیرت ہے، طرز زندگی کا نام سیرت ہے۔ اگر کوئی واقعہ یا کوئی فعل انجام دیا جائے، مثلا رسول خدا کوئی فعل انجام دیں تو وہ فعل پیغمبر قرار پائے گا، سیرت پیغمبر قرار نہیں پائے گا۔ توجہ ہے؟ سیرت یعنی کہ کیا؟ اصلاً لفظ سیر سے نکلا ہے، سیر یعنی کہ چلنا پھرنا، لیکن جب اس کو ہم سیرتا کے عنوان سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا انداز۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں انداز عمل کی بات کریں گے۔ اب اتنے مختصر سے عرصے میں ہم ان ائمہ کو کس انداز سے سمجھ سکتے ہیں؟ تو یقیناً پہلے امام سے لے کر چوتھے امام تک ہم ایک دور تصور کرتے ہیں۔ پانچویں امام سے لے کر اور آٹھویں امام کے خراسان سے پہلے والے معاملات تک کو اگر لیتے ہیں تو یہ دوسرا دور تصور کر لیتے ہیں، اور اسی انداز سے پھر امام کے آخری 1.5 سال جو خراسان میں آپ کے صرف ہوئے ہیں، اس وہاں سے لے کر اور پھر باقی ائمہ تک تیسرا دور تصور کرتے ہیں۔ ان 3 ادوار میں اگر ائمہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی
کاوشوں پر نظر کی جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ پہلے دور کے ائمہ نے خون دے کر اس ننھی سی کوپل اسلام کہ جو کہ رسول خدا نے جس کا ثمر، جس کا بیج، جس کا تخم بویا تھا، اس کی آبیاری کی ہے خون دے کر، اور اس کی محافظت کی ہے کہ کہیں کوئی روند کر اسے نہ چلا جائے۔ تو پہلے درجے میں تو اس اصل کی حفاظت کی گئی کہ کوئی اس پورے کے پورے باغیچے کو ہی روند کے نہ چلا جائے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا دور ہم نے نظر آتا ہے، اس میں ہمیں ائمہ علیہم السلام بحیثیت رہبر نظر آتے ہیں۔ مطلب عالم اسلام میں احمد تو پہلے دن سے رہبر ہے، لیکن عالم اسلام میں جس انداز سے تعارف ہوا، خیال رہے عالم اسلام میں تعارف کس کس انداز سے ہوا ہے، 70 سال تک ممبروں سے مولا علی کو کیا کہا جاتا رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے پرآشوب دور کے اندر اس ماحول میں اگر ائمہ اطہار بحیثیت رہبر کے پہچانے جائیں تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ فقط معلوم ہو گیا کہ 8ویں امام کو یہاں سے لے کر گزرا جائے گا تو وہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور محدثین ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں، حدیث نقل کرنے والے ہیں اور امام سے حدیث لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ فقط لا علمی میں زیارت کرنے نہیں آ گئے تھے، کچھ جان کر آئے تھے اور کچھ لینے آئے تھے۔ جانتے تھے کہ اگر صحیح ثقافت اور تمدن ملنا ہے اسی جگہ سے ملنا ہے، یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو چنانچہ اب میں نے 3 ادوار آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اس دوسرے دور کے اندر کی جانے والی نہ صرف یہ کہ سرگرمیاں بلکہ ثقافتی سرگرمیوں کے بارے میں ہے۔ جب کبھی بھی ہم اس دور کو پڑھتے ہیں تو اس میں خصوصیت کے ساتھ 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور کو ملا کر صادقین کا دور کہہ کر پڑھتے ہیں۔ لقب تو 6ٹھے امام کا صادق قرار پایا ہے، لیکن جو طریقہ اور جو انداز اور جو دور اور جو ماحول اور جو سیاسی اور ثقافتی سرگرمی ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ چونکہ اتنا ملا ہوا دور ہے کہ اس کو ہم الگ الگ کر کے بہت زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے، اگرچہ کوشش کروں گا کہ بیان کروں۔ لیکن اس سے پہلے ایک آیت کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا اور پھر وہاں سے اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ بہت توجہ، مجھے ثقافت تک جانا ہے کہ جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کی پیروی کی، لن يقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک، یعنی یہاں پر ہمیں دین کسی ضابطۂ حیات کے عنوان سے نظر آتا ہے، کچھ پریکٹسز کا نام دین ہے، کچھ احکامات کے مجموعے کا نام دین ہے۔ کیا معنی دین کا؟ بچوں سے ذہنوں کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، کبھی مذہب کے عنوان سے بات ہوتی ہے، کبھی دین کے عنوان سے بات ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ مذہب ذہبہ سے نکلا ہے، ذہبہ سے مشتق ہے، یعنی کہ راستہ، یعنی فلاں شخص اس طرف چلا گیا، فلاں اس طرف چلا گیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ فی المسألۃ الی کذا، یہ ہم آپس میں بھی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں کس طرف جا رہے ہو، ارے تم کہاں نکل گئے۔ اس کا مطلب اگر کسی مسئلے کے اندر کوئی کسی دوسری راہ کو اپنا لے تو وہ جو اس کی دوسری راہ جو اس نے اپنا لی ہے وہ گویا اس کا راستہ قرار پایا، اور اگر اس نے اسی کو اپنا نظریہ قرار دے دیا تو یہ ایک الگ مذہب کی بنیاد بن جاتی ہے۔ چنانچہ مذہب ایک راستے کے عنوان سے نظر آتا ہے ہمیں۔ دین کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ
اطاعت تو جزا کے ہیں، مکمل ضابطۂ حیات کے ہیں، لیکن عزیز تو دین کے لفظی معنی کیا ہے؟ مذہب کے لفظی معنی معلوم ہے، اور جس کسی سے بھی پوچھو دین کے معنی کیا ہے، کہتے ہیں مکمل ضابطۂ حیات۔ یہ تو اصطلاحی معنی ہے، لفظی معنی کیا ہے؟ اگر لفظی معنی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ جو مکمل ضابطۂ حیات کہا جا رہا ہے اس کی چاشنی سمجھ میں آئے گی۔ دین دال یا نون یعنی کہ دینن، اس کے بنیادی حروف تو یہی قرار پائیں گے نا، دینن۔ دین کسے کہتے ہیں؟ جہاں کہتے ہیں نا اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر، دعا پڑھتے ہیں آپ تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ ہر مقروض کا قرض ادا کر دیں۔ دین بمعنی قرض، وہیں سے یہ دین کے جو الفاظ بیان ہوتے ہیں۔ تو دین کا قرض سے کیا تعلق ہے؟ بہت توجہ۔ میں اور آپ اس جہان میں آئے ہیں اس وجود کو لے کر، ان نعمتوں کو لے کر، ان آنکھوں کو، اس زبان کو، اس کان کو، ان اعضاء و جوارے کو لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ بتلائیے کہ کیا یہ اعضاء و جوارے آپ نے خدا سے مانگ کر لیے تھے؟ کیا ہم نے خدا سے کہا تھا کہ ہمیں 2 آنکھیں چاہیے اور اس مقام پر چاہیے؟ کیا آپ نے خدا سے کوئی ان نعمتوں کا تقاضا کیا تھا؟ ارے ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ وہ تھا کہ جو کہ ہماری ضرورت کو ہم سے پہلے جانتا تھا، یعنی کہ خالق اپنی مخلوق کی ضرورت کو خود مخلوق سے بہتر جانتا ہے، تو اس لیے وہ فاعل حکیم ہے، بنا بالحکمت اس نے ہمیں وہ تمام کی تمام نعمتیں دی ہیں کہ جس سے آپ اور میں اپنے کمال تک پہنچ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی جو کہ زندگی کا ماحصل ہے، یعنی جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، وہ کسب کر سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ بس اب اتنا بتائیے کہ یہ آنکھ آپ کو کس نے دی ہے؟ پروردگار نے دی ہے۔ یہ زبان آپ کو کس نے دی ہے؟ پروردگار نے دی ہے۔ یہ اعضاء و جوارے کس نے آپ کو دیے ہیں؟ پروردگار نے دیے ہیں۔ کتنے پاک و پاکیزہ اعضاء و جوارے آپ کو دیے ہیں؟ جب آنکھ آپ کو ملی ہے تو کیا گناہ گار آنکھ ملی ہے؟ صاف ستھری آنکھ ملی ہے۔ یہ زبان جو آپ کو ملی ہے کیا جھوٹی زبان ملی ہے؟ نہیں، بہت پاک و پاکیزہ زبان ملی ہے۔ تو یہ جو قرض آپ کو دیا گیا ہے، جب واپس پلٹائیں گے تو کیا اس کو خراب کر کے پلٹائیں گے یا جیسا لیا ہے ویسے ہی پلٹائیں گے؟ یقیناً جیسے اعضاء و جوارے اس نے ہمیں دیے ہیں، یقیناً عقلاً اس بات کی ضرورت ہے کہ جیسا لیا ہے کم از کم حق یہ ہے کہ ویسا ہی واپس کر دو۔ اگرچہ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ سنوار کے واپس کرو، لیکن کم سے کم حق یہ ہے کہ خراب تو نہ کرو۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب یہ قرض واپس کیا جائے گا تو اس بات کا کتنا خیال رکھا جائے گا کہ یہ خراب نہ ہونے پائے، یہ آنکھ خراب نہ ہونے پائے، یہ زبان آلودہ نہ ہونے پائے، یہ اعضاء و جوارے کا استعمال کرنا کیسے ہے پروردگار، کہیں تیری معصیت نہ ہو جائے۔ بس اسی کا نام تو مکمل ضابطۂ حیات ہے جو آپ کا اور میرا دین قرار پایا۔ یہ ہے دین کا مفہوم، دین مقروض ہیں آپ اور میں، جتنا شکر کریں کم ہے اس بات پر۔ چنانچہ ہمیں اس عنوان سے کچھ آیات نظر آتی ہیں کہ مثلا اگر میں کہوں ضابطۂ حیات تو آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ یہ تو فقط ایک دین ہے۔ کیا دین کی جمع ممکن ہے؟ کیا ایک سے زیادہ دین ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایسے موقع پہ فوراً زبان پر آیات آتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین تو فقط اسلام ہے۔ اور یعنی کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ مذاہب بہت سے ہو سکتے ہیں، دین بہت سے نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ جواب درست ہے لیکن نہیں، مکمل بات نہیں ہے، آدھا سچ ہے۔ اور کبھی کبھی آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے، جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
خدا کے نزدیک تو دین فقط اسلام ہے، لیکن کیا کریں کہ مخلوق نے اپنے لیے بہت سے دین بنا لیے ہیں۔ تو مخلوق کے نزدیک دیکھا جائے تو بہت سے دین ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک سے دیکھا جائے تو دین فقط اسلام ہے۔ اب پوری بات ہو گئی۔ اور اب چلیے قرآن کریم میں کیا یہ موضوع جو میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے کیا قرآن میں نظر آتا ہے؟ جی ہاں، جب آپ کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ کیا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، دو دین ہو گئے۔ یعنی یقیناً تم بھی کسی دین کے ماننے والے ہو، کسی دین کے پیرو ہو، یہاں تک کہ فرعون نے سورہ غافر آیت نمبر 26 میں کہتا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یقیناً میں فرعون سے ضرور اس کو قتل، میں موسیٰ کو ضرور قتل کروں گا، چاہے اس کا رب بھی اس کے ساتھ آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل نہ دے۔ گویا فرعونیوں کا بھی کوئی دین تھا، اور خود یہ الگ بحث ہے کہ یہ اپنے آپ کو رب کہنے والا رب کیسا ہے جو کہہ رہا ہے مجھے خوف ہے، اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں موسیٰ تمہارے دین کو بدل نہ دے۔ یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا کو تو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ دیکھیں کس طریقے سے اقرار جرم کروا رہا ہے پروردگار، یہ فطرت ہے، وہ خود بیان کر رہا ہے۔ گویا فرعون بھی جانتا ہے، فطرت جانتی ہے کہ رب کوئی اور ہے۔ چنانچہ دین جو صحیح معنی میں بیان کیا گیا وہ وہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اور سورہ صف کی 6 نمبر کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہ وہی ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لدین الحق، ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام کے تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ یہ سچے دین کی کوالٹی ہے کہ اس کو منوانا نہیں پڑتا، غالب ہو جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم اس وقت دین اسلام کو غلبہ ہے، برہانی غلبہ عطا ہو چکا ہے۔ اسلام کے پاس کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل نہ ہو۔ اسلام اس ضابط حیات کا نام ہے جس میں کوئی بند گلی نہیں ہے۔ آنکھ بند کر کے مان لینا یہ ہمارا شیوا ہی نہیں ہے، یہ تو وہ در ہے کہ ہادیان جب ممبر پر آتے ہیں تو پہلا کام ہی یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں سلونی، ارے پوچھو، قبل یفقدونی، اس سے قبل کہ مجھے کھو دو۔ تو چنانچہ یہ جو مکمل ضابطہ حیات آپ کے اور میرے لیے آیا، اس کے اندر مخلوق نے خرابیاں کی، اور جس دور کے اندر آج ہم بات کرنے لگے ہیں یہ وہی دور ہے، پرآشوب دور ہے۔ تو چنانچہ یہ بتلائیے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارا جائے۔ یقیناً جس نے نعمت دی ہے اس نعمت کا کم از کم حق یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی مخالفت میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ عقلی تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی روایت تو نہیں پڑھ رہا، میں کوئی آیت تو نہیں پڑھ رہا، میں ایک عقلی بات کر رہا ہوں کہ جس نے نعمت دی ہے کم سے کم حق یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کی مخالفت میں استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر ایسی تہذیب اپنا لی جائے، ایسا تمدن اپنا لیا جائے کہ جو کہ خدا کے قوانین سے انحراف رکھتا ہو، تو وہاں آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اٹھ کھڑے ہوئیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ صادق آل محمد نے یہی کام کیا، اور وہ تہذیب اور وہ تمدن اور وہ ثقافت
کہ جو کہ اس دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ خراب ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے. صادق آل محمد نے نہ صرف یہ کہ اس کو محفوظ کیا، بلکہ اس محافظت کے ساتھ ساتھ جو شیعی تشخص ہے اس کے خد و خال کو بھی واضح کر دیا. یہی کیا بات ہے کہ آپ کا اور میرا مکتب کہ جو کہ مکتب محمدی ہے، مکتب علوی ہے، مکتب حسینی و حسنی ہے، لیکن آپ اور میں آج اگر پہچانے جا رہے ہیں تو وہ مکتب جعفری سے پہچانے جا رہے ہیں. توجہ ہے، ایسا کیا کام انجام دیا آپ نے کہ آپ کی اور میری گویا پہچان بن گیا مکتب جعفری. یقیناً اس دور کے اندر اس کا مطلب بہت ساری باطل ثقافتیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں کہ جس کا آپ نے کھل کر اظہار بھی کیا، محافظت بھی کی، رد بھی کیا اور دلیل کو قائم بھی کیا. اور اب جب آپ نے اس ثقافت کا علم بلند کیا تو لوگوں نے آپ کو جعفری کے عنوان سے جانا، اس لیے کہ جو شخصیت اس دور میں غالب رہی وہ صادق آل محمد کی تھی. چنانچہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ مثلا انسان کے اعمال، یعنی کہ آپ کے اور میرے اعمال کو اگر کسی علم کے ساتھ تولا جائے گا تو وہ فقہ کا علم ہوگا نا، جہاں بندوں کے علوم سے بات کی جائے گی، بندوں کے افعال سے بات کی جائے گی کہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے. یہ علم جو ہے گویا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ مقدوش ہو رہا ہے، ختم ہو رہا تھا. اور اب اگر عالم اسلام پر نظر کی جائے تو اس میں ہمیں بڑے بڑے نامی گرامی فقہا کا نام نظر آئے گا. مثلا امام ابو حنیفہ کا نام نظر آئے گا کہ جو کہ ایک مکتب کے بانی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ لولا سنتان فلحلق النعمان، کہ اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو کہ میں نے صادق آل محمد کی بارگاہ میں گزارے ہیں تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اس کے بعد امام مالک کا نام آتا ہے. امام مالک صاحب الموتع، یہ وہ پہلی کتاب ہے حدیث کی اور روایات کی کہ جو کہ اس زمانے میں کمپائلڈ ہوئی ہے. ذرا ستم ظریفی دیکھیں، خود امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف نظر نہیں آئی ہے اس دور میں، موتع پہلی کتاب ہے. چنانچہ خود امام مالک کس کے شاگرد ہیں؟ صادق آل محمد کے شاگرد ہیں. اس کے بعد امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں اور امام مالک صادق آل محمد کے شاگرد ہیں. یعنی امام شافعی صادق آل محمد کے شاگرد ہیں. اور اس کے بعد امام حنبل کہ جو کہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. یعنی کہ کیا؟ یعنی آپ امام صادق کے شاگرد کے شاگرد ہیں. تو آپ کو اور ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ جس مکتب سے آپ اور ہم تعلق رکھتے ہیں وہ مکتب ہے کہ جس کے رہبران تمام عالم اسلام میں، چاہے کوئی ائمہ گزرے ہوں، چاہے کوئی محدث گزرے ہوں، بڑے سے بڑی شخصیت گزری ہو، لیکن آپ کے مکتب کے رہبر کے شاگرد کی حیثیت سے زانو ادب طے کیا ہوگا انہوں نے. تو یعنی جتنی بھی عالم اسلام میں بڑی شخصیات ہیں وہ آپ کی شاگرد رہ چکی ہے، رہبر سے تعلق ہے آپ کا. تو یہ احسان ہے امت مسلمہ پر کہ اس وقت اگر فقہ اسلامی کے طور پر پہچانی جا رہی ہے تو وہ صادق آل محمد علیہ السلام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. درود پڑھیں محمد والے. یہ جو عقلی بات میں نے کی ہے، اسی عقل کو عربی زبان میں ثقافہ کہتے ہیں. بہت توجہ، ثقافہ یہی علمی، یعنی کہ اس معاملے میں عقل کیا کہتی ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے. عقل مندی، دانش مندی، یہ عربی میں ثقافہ کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے اور یہیں سے ثقافت وجود میں آتا ہے. یعنی عقلی تقاضا ہے کہ اپنے افعال اور اپنے تمدن اور اپنی تہذیب کا منبع
کس کو قرار دیا جانا چاہیے؟ جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب ہم اسلامی ثقافت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری مراد ایسی ثقافت اور تہذیب اور تمدن ہوتی ہے جس کے تمام سر چشمے قرآن کریم و سنت حسنہ سے پھوٹتے ہیں۔ آپ کا دور یقیناً انتہائی پرآشوب دور اس عنوان سے ہے کہ صدر اسلام یعنی کہ رسول اللہ کے وصال کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ حدیث کہنے پر پابندی لگا دی گئی، حدیث لکھنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ اگرچہ ائمہ اطہار پہلے دن سے اپنے شاگردوں کو نہ صرف یہ کہ حدیث لکھنے کی ترغیب دے رہے تھے بلکہ کہتے تھے کہ اس کو لکھ لو، جب لکھ لو تو یاد کر لو، اور یاد کر لو تو آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کرو۔ یہ ذمہ داری لگائی آپ نے، لیکن عموماً جو معاشرے کی حکمت عملی رہی وہ یہ رہی کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں تیسری صدی ہجری کے اندر کچھ کتابیں نظر آتی ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں، اگرچہ کام دوسری صدی ہجری سے شروع ہو گیا تھا کسی حد تک، لیکن جو واضح نظر آتی ہیں وہ تیسری صدی ہجری تک نظر آ رہی ہیں۔ خود میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تاریخی بحث ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی کوئی اس قسم کا روایات کا مجموعہ ترتیب نہیں دیا، اور موطا جو ہے وہ پہلی کتاب کے ساتھ صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ سب ہم اصل شاگرد ہیں امام صادق کے۔ تو چنانچہ جب یہ حدیث لکھنے کا عمل شروع ہوا، اب 200 سال تقریباً گزر گئے ہیں، 150 سال گزر چکا ہے، 150 سال کے بعد یہ عمل شروع ہو رہا ہے، تو ایک مسئلہ ہو گیا، مختلف علوم کا ترجمہ بھی ہونے لگا عربی زبان میں، یونانی فلسفے کا ترجمہ ہو رہا ہے عربی زبان میں، اور اب جناب سمجھا جا رہا ہے اس کو۔ حدیث کہنے پر تو پہلے ہی پابندی تھی، لکھی ہوئی تو تھی نہیں، عوام الناس کے پاس نہیں تھی، لیکن بہرحال ائمہ کے شاگرد کتنے؟ اگر میں کربلا کے بعد کی بات کروں، چوتھے امام کا ایک جملہ ہے کہ مل مکہ والمدینہ 20، مکہ اور مدینہ ملا کر 20 لوگ ہمارے پاس نہیں تھے۔ تو ان کے پاس اگر کوئی مجموعہ ہوا بھی تو کتنا مجموعہ ہوگا؟ مطلب عوام کی سطح پر تو نہیں ہے نا، عوامی سطح کے اوپر لکھی ہوئی کوئی چیزیں اس انداز سے نہیں تھیں۔ اب جب یہ حدیث کہنے کی باری آئی تو مسئلہ یہاں یہ پیش آ گیا کہ جس نے جو سنا تھا وہ بھی بیان کیا، اور جس نے جو نہیں سنا تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ حکمرانوں کو جو روایات پسند نہیں آئیں ان پر پابندی لگا دی گئی، جو خود کو پسندیدہ روایات تھیں ان کو خود بڑھا چڑھا کر بیان بھی کر دیا گیا، اور ان اشخاص کے ناموں سے منسوب کر کے بیان کر دیا گیا جو کہا بھی نہیں تھا انہوں نے، اور اس روایات کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، بچوں کو یاد کرایا گیا۔ ایک معاشرہ تشکیل پا رہا ہے جھوٹ کے اوپر، سمجھے بات کو، امام کا لقب صادق ہے، کیوں؟ معاشرہ تشکیل پا رہا ہے جھوٹ کے اوپر، پہچان کیسے ہوگی؟ کہاں سے لینا ہے روایت کو؟ کس سے لینا ہے؟ ادھر سے لینا ہے یا صدق سے لینا ہے؟ تو لقب ہی قرار پا گیا صادق، کہ اگر واقعتاً روایت لینے کا حق ہے تو یہی صادق در ہے، یہاں سے لے لو، ورنہ آپ کے ہمارے تمام ائمہ صادق ہیں، صرف چھٹے امام صادق تو نہیں ہیں۔ لیکن ماحول کیا بن گیا ہے؟ ماحول یہ بن گیا ہے کہ جھوٹی روایات کا سہارا لے کر کچھ نظریات کا پرچار کیا جا رہا ہے، تو گویا نام ہی پڑا صادق، کہ یہ جو کہیں گے صدق کی بنیاد پر کہیں گے۔ چنانچہ آپ کی جو سب سے، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت طویل گفتگو کروں، تو ثقافتی سرگرمی کے اعتبار سے آپ نے جو پہلا کام کیا وہ یہی ہے، اور وہ کیا؟ آپ نے قرآن کو حدیث پر حاکم قرار دیا۔ اصلاً آپ نے قرار نہیں دیا، رسول خدا کی روایات موجود ہیں، لیکن آپ نے گویا اس نظریے کا احیاء کر دیا، اور آپ نے یوں عموماً جو نظر آ رہا تھا کہ یہ بھی حدیث کہہ رہے ہیں، وہ بھی محدث ہیں، یہ بھی محدث بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک معیار دوبارہ زندہ کیا کہ دیکھو، فقط یہ نہ دیکھو کہ یہ حدیث ہے فلاں نے روایت کی ہے، ذرا قرآن سے بھی میچ کرو، کیا قرآن سے مماثلت رکھ رہی ہے؟ چنانچہ دیگر ائمہ نے بھی
اس ثقافت کو اپنایا ہے۔ جامع الاخبار اور الآثار النبی والائمہ کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور ایک حدیث کافی کے اندر سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، جس حدیث کی موافقت قرآن نہ کرے وہ درست نہیں ہے۔ صادق آل محمد ہیں، چاہیں تو خود کہہ سکتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث درست نہیں ہے، لیکن آپ ایک نظام دے رہے ہیں۔ سمجھیے امام کس چیز کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں؟ امام ایک اصول دے رہے ہیں، ایک نظام دے رہے ہیں کہ دیکھو چاہے ہمارے سامنے زانو ادب طے کیے ہوئے ہو یا ہمارے بعد، جب کبھی بھی تمہارے سامنے کوئی روایات پیش کی جائے قرآن سے، اسے دیکھ لو کہ موافق ہے یا مخالف ہے۔ اگر قرآن سے مخالف ہے تو راوی کے منہ پہ مار دو یا روایت کو دیوار پہ مار دو، دونوں الفاظ موجود ہیں۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسی زمانے میں جو ترجمے ہو رہے ہیں مختلف علوم اور مختلف فلسفہ یونان کے، اور وہ عربی زبان میں آ رہے ہیں، تو امام وہاں پر اسلامی عرفان کا تعارف کرا رہے ہیں، اسلامی علوم کا تعارف کرا رہے ہیں، اور نہ صرف تعارف کرا رہے ہیں بلکہ وہ جو باطل نظریہ ہے اسے اس مشرب میں کہ جو کہ پیغمبر سے آپ نے لیا اس میں ملنے نہیں دے رہے اور واضح خط کھینچ رہے ہیں۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ گویا جیسے ایک دریا ہوتا ہے نا، بہتا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا، اس کے اندر کچھ غلاظت اور گندگی بھی آ جائے تو اسی کے اندر آپ کو ایک ایسا چینل نظر آ رہا ہے کہ جو کہ صاف اور پاک اور پاکیزہ ہے کہ باطل اس میں کہیں دائیں بائیں سے داخل نہیں ہو پا رہا۔ یہ ائمہ کا وہ چینل ہے کہ مختلف دور کے اندر وہ نظریات آ رہے ہیں لیکن آپ اس کا دفاع اس انداز سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے قرآن کو حدیث پر حجت قرار دیا، نہ کہ حدیث کو قرآن پر حجت قرار دیا۔ اسی سلسلے میں پھر جو دوسری کاوش آپ نے کی ہے وہ وہی فقہ کے معاملات میں کی ہے، اس لیے کہ گرد و نواح میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں قیاس اور استحسان کے نام سے بہت خرافات رائج ہو چکی ہیں کہ جہاں اپنی عقل بھی میں نہیں کہوں گا کیونکہ عقل کا تعلق اس سے نہیں، بس یوں ہی اگر ایسا ہے تو پھر وہ ویسا ہوگا، ازمپشنز کے اوپر دین قائم ہونے چلے لگے کہ اگر یہاں ایسا حکم ہے تو وہاں بھی ویسا حکم ہوگا اور پھر اس پہ عمل کر لیا جائے۔ تو یہ جو قیاس فقہ میں رائج ہونا شروع ہوا، آپ نے اس کی شدید الفاظ کے اندر مذمت کی ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ مناظر بھی بیان کروں، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ فقہ کے اندر وہ مطالب اور وہ عناصر کے جو کہ فقہ کو آلودہ کرتے ہیں آپ نے محافظت فرمائی، اور وہ تہذیب اور وہ ثقافت کے جو کہ اسلامی ثقافت ہے اس کا احیا کیا۔ چنانچہ ابن طاووس نے نقل کیا ہے، بحر الانوار کے اندر روایت بھی موجود ہے کہ وہ جو بیان فرما رہے ہوتے تھے ائمہ، اس کی باقاعدہ کتابت کروا کر حفظ کرواتے تھے اپنے ان نظریات اور اسلامی ثقافت کو، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ جو فقہی مسائل ہیں، وہ جو فقہی اصول ہیں وہ بیان فرمایا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ۔ چنانچہ وسائل الشیعہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے، ایک طویل روایت ہے، درمیان سے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں سب کچھ پہنچا دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تمام وہ علوم کہ جو قیامت تک ضروری ہیں آپ نے پہنچا دیے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلائیے اس میں سے کچھ ضائع ہوا ہے؟ بہت توجہ، یہ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیوں کیا؟ یقیناً اس دور کے اندر بہت ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہوں گی تو اس نے یہ سوال کیا ہے آ کر کہ وہ جو پہنچا دیا ہے سب کچھ، کیا اس میں سے کچھ ضائع ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ ضائع نہیں ہوا، ہم اہل بیت کے پاس محفوظ ہے،
ہم اہل بیت کے پاس موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ ان صحیفوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو کہ ہر دور میں امام کے پاس لکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے اندر کچھ اصول بھی لکھے ہوتے تھے، اور مستقبل قریب یا مستقبل بعید کے واقعات بھی اس میں درج ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کچھ ضائع نہیں ہوا، ہمارے پاس موجود ہے۔ اور بسا اوقات آپ نے ان صحیفوں کی زیارت بھی اپنے شاگردوں کو نہ صرف کروائی ہے بلکہ اس میں سے بہت سی روایات حفظ کروائی ہیں، اور انہیں بھی یہ کہا ہے کہ اپنے پاس بھی انہیں لکھ لو۔ چنانچہ آپ نے جن شاگردوں کو تیار کیا، کیونکہ یقیناً یہ ثقافت محفوظ کیسے کی جائے گی؟ اس ثقافت کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک عملی طریقہ ہے اور ایک نظری طریقہ ہے۔ نظری طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے بیان کر دیا، لیکن آپ نے بیان کیا، خدا معلوم کسی نے کسب کیا یا نہیں کیا۔ تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کیوں نہ ان نظریات کی بنیاد اور اس ثقافت کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی تربیت کروں، اور ایسی تربیت کروں کہ جیسا تربیت کرنے کا حق ہے، اور ان کو معاشرے کے سامنے پیش کر دوں کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں اپنی تہذیب اور تمدن کی حفاظت کرنے والے۔ تو آپ نے باقاعدہ تربیت فرمائی اپنے کچھ خاص شاگردوں کی۔ اچھا، اب آپ سوچیں گے کہ کچھ خاص شاگردوں کی تربیت فرمائی، باقیوں کی نہیں فرمائی۔ یقیناً جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہر زمین پر برستی ہے، لیکن سبزہ وہاں اگتا ہے جو زرخیز ہوتا ہے۔ تو صادق آل محمد کے سامنے تو 4000 لوگ بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن سبزہ کہاں اگا ہے؟ توجہ رکھیے، میرا موضوع سیاسی سرگرمی نہیں ہے، ورنہ بیان کرتا۔ کسی نے پوچھ لیا مولا قیام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ اگر اتنے ہوں تو قیام کروں گا۔ ایک ریوڑ تھا بھیڑوں کا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اتنے بھی ہوں تو قیام کر لوں۔ راوی نے گنا تو 17 بھیڑیں تھیں۔ 4000 لوگوں میں 17 لوگ نہیں تھے امام کے پاس، یعنی کہ لوگوں کے جنگل میں امام زمانہ اکیلے تھے۔ 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، 148 ہجری کا امام زمانہ لوگوں کے جنگل میں تنہا تھا، اس کو بھی ناصر چاہیے تھے، اتنے نہیں تھے کہ وہ قیام کر لیتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ آتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن امام کے مقصد کا ساتھی کوئی نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 4000 کی تعداد پہ نہ جائیے گا، 17 کو دیکھیے گا کہ وہ 17 ہی ملے تھے خالی۔ آج 1440 ہجری کا بھی امام زمان ناصر ہی تلاش کر رہا ہے نا۔ یقیناً ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ نام تو لے رہے ہیں، درس بھی لے رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، کروڑوں لوگ جمع بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب امام نظر کرے تو 313 نظر نہ آئے، فقط اتنے ہی ہو جائیں۔ تو بہرحال جیسے کہ بہرحال اس کی روایت کے اگر ذیل میں جائیں گے تو کچھ اور مطالب بھی ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے۔ چنانچہ آپ کے ممتاز شاگردوں میں چند نام لے رہا ہوں۔ حشام بن حکم ہیں، محمد بن مسلم ہیں، ابان بن تغلب ہیں، حشام بن سالم ہیں، مفضل بن عمر ہیں اور جابر بن حیان ہیں، زرارہ بن عیون ہیں، حمران بن اعین ہیں، اور ان کے 4 بھائی بھی ہیں جو کہ آپ کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے ہیں۔ اتنے افراد، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت قریبی لوگ ہیں، امام کے شاگرد ہیں۔ چنانچہ اسلامی ثقافت کی ایک بہت ہی دلچسپ اور دلکش جھلک آپ کو دکھلانا چاہوں گا کہ امام نے جب اپنے ان شاگردوں کی اسلامی تمدن اور ثقافت پر تربیت کر دی تو محافظت کیسے کر رہے ہیں، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ ایک شخص ہے، شامی ہے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شام سے آیا ہے، کیا تہذیب ہوگی اس کی، کیا تمدن ہوگا۔ آنے کے بعد صادق علیہ محمد کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کچھ علوم کے بارے میں سوالات کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وارث سلونی ہے، دعوی سلونی نہیں کر رہے، لیکن چونکہ وارث سلونی ہے کریں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، شامی امام سے مناظرہ کرنا چاہ رہا ہے۔ امام نے کہا کس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں
قراءت قرآن کی کیفیت کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. کیا موضوع ہے؟ قراءت قرآن کی کیفیت. ثقافت اسلامی ذہن میں رکھیے گا، ثقافتی سرگرمی ہے. آج سیاسی بات نہیں ہو رہی ہے، ثقافت کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ قراءت قرآن کی بھی کیفیت ہوتی ہے. مجھ جیسے طالب علم کو تو روایت پڑھ کر معلوم ہوا کہ امام کی نظر یہاں پر بھی ہے، یعنی کیفیت کے اوپر بھی ہے کہ صرف قراءت نہیں کرنا، کس کیفیت سے قراءت کر رہے ہو. تو چنانچہ ہم نے دیکھا کہ شامی نے یہ پوچھا. آپ نے کہا اچھا حمران ادھر آئیے، سامنے بٹھا دیا. کہا یہ حمران ہیں، ان سے مناظرہ کر لو. کہا میں ان سے کیسے مناظرہ کروں؟ کہا یہ ہمارے شاگرد ہیں، جو یہ کہے وہ صادق آل محمد ہم کہہ رہے ہیں. یہ امام کا اعتماد ہے حمران کے اوپر، ایسے ہونے چاہیے شاگرد. اور پھر حمران نے ان سے مناظرہ کیا. جب مناظرہ ختم ہو گیا تو امام نے پلٹ کر سوال کیا، اے شامی کیا تجھے تیرے جوابات مل گئے؟ تو نے حمران کو کیسا پایا؟ کہا انہوں نے بہت مدلل جواب دیے ہیں. یقیناً قائل ہو گیا، قانع ہو گیا. بس اس کے بعد کہا کہ اچھا اب میں عربی ادب کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں رکو، ابان، یہاں ابان بن تغلب کو بلایا. کہا ان سے بات کرو. اچھا امام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک شاگرد کو بلا رہے ہیں. ابان آپ بات کیجئے. اب اس نے عربی ادب کے بارے میں ابان سے بات کرنا شروع کی. اور جب تمام کے تمام جوابات لے لیے پھر امام نے وہی سوال اس سے پلٹ کر کیا کہ تم نے ابان کو کیسا پایا؟ کہا بہت مدلل جواب دیے. قائم، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں دلیل قائم ہو گئی. عربی ادب کے بارے میں جو سوالات اس کے ذہن میں تھے، ابان نے دلیل کو قائم کر دیا. پھر اس نے کہا کہ اچھا میں فقہ کے موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا زرارہ بن عیون ادھر آئیے، اور زرارہ بن عیون کو سامنے کر دیا. کہا ان سے بات کرو. اور اس نے پھر فقہ کے معاملے میں زرارہ بن عیون آپ کے شاگرد ہیں، 30 سال تک یہ آپ کے اور صادق آل محمد کے در کے شاگرد رہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حج کے مسائل تقریباً 30 سال تک فقط حج کے مسائل ان سے پڑھتے رہے. اور یہ کہنے لگے کہ مولا 30 سال ہو گئے حج کے مسئلے ختم نہ ہوا. کہا وہ حج کے جو کہ آدم سے بھی پہلے شروع ہوا، تم سمجھتے ہو کہ 30 سال میں تمام مسائل حل کر لو گے؟ اور سنو، جو مسئلہ بھی جاننا چاہو گے یہی وہ در ہے جہاں پر بیان کیا جائے گا، دوسرے دروں سے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا. تو چنانچہ اس عالم کے یہ شاگرد تھے، 30 ایئر کنسسٹنٹ شاگرد ہیں آپ کے. اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ اچھا میں آپ سے کلام کے عنوان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مومن طاق کو آواز دی. کہا مومن ادھر آؤ اور ان سے مناظرہ کرو. تو کلام کے اعتبار سے مومن کو. اچھا یہاں پھر اس کے بعد اس نے جب مومن طاق سے بھی مناظرہ کر لیا، پھر وہی آپ نے سوالات ان سے بالترتیب پوچھے ہیں. پھر کہتا ہے کہ اچھا کوئی اور موضوع بھی ہے جس پر بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں، استطاعت انسان، توحید اور امامت کے موضوع پر بھی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اب 3 موضوع ایک ساتھ بیان کیے اس نے. امام نے بھی 3 شاگردوں کو ایک ساتھ ہی بلا لیا. آپ نے فرمایا کہ حمزہ طیار، حشام بن سالم، حشام بن حکم ادھر آئیے. تینوں کو بلا لیا، سامنے بٹھا دیا. کہا ان سے مناظرہ کرو. یعنی آپ ایک بہت لطیف نقطہ ملاحظہ فرمائیے کہ امام کے شاگرد تو سارے ہیں، لیکن جو علم ان کے اوپر غالب ہے، یعنی کہ جو ابان اگر چاہتے ہیں فقہ کے معاملے میں تو ان کو فقہ ہی کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی کہ ہر ایک کی اسپیشلٹی جسے آپ کہتے ہیں وہ مخصوص ہے. طالب علم سب مولا صادق کے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے اپنے کمال کو کسب کیے ہوئے ہیں، اور مولا اس کمال کو انڈورس کر رہے ہیں، سند دے رہے ہیں کہ یقیناً یہ جو ہے اس وقت عالم ہے. اس موضوع پر ایک سوال کروں، بہت توجہ. شاید آپ کو ایک اور انداز سے ایک اور مسئلہ حل ہوتے ہوئے نظر آ جائے کہ صادق آل محمد گویا تیار کر رہے ہیں کہ کل اگر تم ہم تک نہ پہنچ سکو تو جو ہمارے علوم کے وارث ہیں ان سے سوال کر لیا کرو، جواب لے لیا کرو. جو جواب تمہیں ملے گا وہ ہم ہی نے تمہیں دیا ہے.
تو وکلا کا نظام اگرچہ ہمیں 10ویں امام کے دور میں نظر آتا ہے، لیکن تربیت یہیں سے نظر آ رہی ہے۔ پوچھنے والا امام سے پوچھ رہا ہے، لیکن امام اپنے نائبین کو سامنے کر رہے ہیں کہ اس سے پوچھو، اس سے اس کے بارے میں پوچھ لو۔ تو چنانچہ سیرہ پیشوان مہدی اور پیشوانی کتاب ہے، جس کے اندر یہ پورا مناظرہ اور یہ تمام واقعات بھی نقل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ صادق آل محمد کے دور میں شیعوں کا جو ثقافتی ورثہ ہے اس میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے موجود نہیں تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ ثقافت کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ مجھے اپنے رسوم، اپنی روایات، اپنی تہذیب اور اپنی تمدن کا منبع کسے قرار دینا ہے اور کس انداز سے قرار دینا ہے، اسی کو ثقافت کہیں گے۔ تو چنانچہ آپ نے جس انداز سے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، جس انداز سے زیارات تعلیم فرمائی ہیں، وہ بھی صحرا صادق آل محمد کو جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی زیارت، جسے آپ زیارت عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ زیارت عاشورہ کس نے تعلیم دی؟ 5ویں امام نے، امام باقر نے تعلیم دی تھی۔ لیکن صادقین کے دور ہے، دور وہی، میں نے عرض کیا تھا کہ اسی دور کو دیکھیے گا، کیا ثقافت مل رہی ہے۔ کہا کہ یہ سب سے قدیم زیارت ہے، کامل الزیارات کے اندر بھی ہے، اور سید نے اقبال کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر لکھا ہے، سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال کے اندر بھی اس کو لکھا ہے اور نقل کیا ہے۔ 2 روایاتیں آتی ہیں، ایک علقمہ سے ہم تک پہنچی ہے اور ایک صفوان سے پہنچی ہے زیارت عاشور۔ تو چنانچہ ان دونوں کو جو ہے وہ، اچھا یہ علقمہ جو ہے یہ دونوں کے شاگرد ہیں، تو یہ ان کے جو اصحاب ہیں وہ شاگرد بھی دونوں کے رہے ہیں کیونکہ دور ایک ہے۔ تو اب ان کو جو تعلیم دی، کیوں تعلیم دی؟ تاکہ اگر آپ کو اور مجھے یہ ائمہ بتلانے والے نہ ہوتے تو ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ ہمیں امام معصوم سے بات کس انداز میں کرنی ہے۔ تو گویا یہ ثقافت بھی سکھانے والے صادق آل محمد ہی ہیں کہ اس انداز سے سلام کیا کرو۔ تو چنانچہ ابن قولویہ نے اس کتاب میں زیارت عاشورہ کو امام محمد باقر سے نقل کیا ہے، اور صفوان بن مہران ان کا پورا نام ہے، جو کہ ان کے مشترکہ صحابی بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی ہے آپ نے علقمہ کو۔ علقمہ آپ کے ایک اور شاگرد ہیں، یہ جو عاشور کی زیارت کے بعد آپ دعائے علقمہ پڑھتے ہیں وہ انہی کو تعلیم دی تھی۔ اور اس کے اگر مطالب پر نظر کریں تو آپ کو خدا کی وحدانیت بھی نظر آئے گی، ائمہ کا مقام بھی نظر آئے گا، اور جو سیرت ائمہ پر چلنے کا انداز ہے وہ انداز بھی آپ کو ان دعاؤں پہ نظر اور ان زیارات میں نظر آئے گا کہ جہاں کہا جائے گا قلبی لقلبکم سلم، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ مل گیا ہے، جڑ گیا ہے، وَأَمْرِي مُتَّبِعٌ، اور میرا امر جو ہے وہ آپ کے امر کے تابع قرار پایا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ امر تابع قرار پایا ہے، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، بس میں تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، نہ کہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ۔ یعنی میری ثقافت کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ ہے، نہ کہ جو دشمن کی تہذیب ہے، نہ کہ جو دشمن کی للغار ہے اس کی طرف میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو صادق آل محمد نے زیارت عاشور کے طور پر ایک تو آپ کو عاشور سے جوڑ دیا، یعنی کہ شیعوں کی ثقافت کیا قرار پایا؟ عاشور سے درس لینا۔ 6 امام ہیں، درس دے رہے ہیں، زیارت عاشور نقل کر رہے ہیں، دعائے علقمہ پڑھا رہے ہیں، اور نہ صرف پڑھا رہے ہیں بلکہ آپ کو سن کر بہت سے شاید لوگوں کے لیے اضافہ ہو علم میں کہ امام محمد باقر کا سلسلہ تو مدینے میں رہا ہے، لیکن 6 امام نے سفر بھی کیا ہے عراق کا، اور آپ عراق میں رہے بھی ہیں۔ آج جو کربلا جاتے ہیں وہاں پہ مقام امام صادق پر جا کر یقیناً دعائیں پڑھتے ہوں گے، آپ وہاں پر آئے ہیں اور اس جگہ پر ٹھہرے بھی ہیں، اور نہ صرف ٹھہرے ہیں بلکہ صفوان ساتھ ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں کہ اس مقام پر مولا نے اس انداز سے زیارت پڑھی ہے۔ اور ایک روایت اور عرض کروں کہ یقیناً وہ جو نجف کی وہ غریب قبر کہ جو کہ ایک عرصے تک مخفی رہی، پہلا شخص ہے صفوان کہ جس کو معلوم ہوا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے، اس لیے کہ جس احترام سے پہلے وادی السلام میں آپ گئے ہیں، آپ نے زیارت پڑھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ثقافت کی تعلیم ہے نا کہ اس انداز سے زیارت کیا کرو، اس انداز سے سلام پہنچایا کرو۔ تو باقاعدہ آپ صفوان کو لے کر گویا تربیت فرما رہے ہیں۔
اور ایک مقام پر آنے کے بعد آپ گویا جب واپس ہوتے ہیں تو اپنی پیٹھ جو ہے، اپنی پشت اس قبر کو نہیں دکھاتے. تو صفوان ہل کر رہ گیا کہ مولا یہ کس کی قبر ہے، آپ اتنا احترام کر رہے ہیں. تو آپ نے آہستہ سے فرمایا کہ یہ ہمارے جد کی قبر ہے، مولا علی کی قبر ہے. تو کہا اجازت ہے کہ میں اوروں کو بیان کر دوں؟ کہا ہاں صفوان تمہیں اجازت ہے، یعنی کہ آپ پبلک میں نہ بتائیے گا لیکن جو قریبی ہیں ان کو ہم بتلا دیجئے. تو بہرحال پبلک کو جو ہے وہ تو ہارون کے دور کے اندر پھر معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد کی بات ہے. تو چنانچہ اس انداز سے آپ تعلیم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمیں آخری بات دعائے احد کی صورت میں جو بیش بہا خزانہ ملا ہے، یعنی کہ ایک تو آپ نے ہاتھ رکھا ہے عاشور پہ، کاش میں اپنے اس مطلب کو سمجھا سکوں. ایک تو آپ نے عاشور کی ذرا تعلیم فرمائی ہے، ذرا دونوں کو ملائیے کہ ایک عاشور سامنے رکھ رہے ہیں، دعائے عہد کو سامنے رکھ رہے ہیں. یعنی کہ کیا دیکھو اس دور میں 61 ہجری میں امام زمانہ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا تھا، دفعتکم عن مقامکم وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. ان لوگوں نے امام زمان کو دور کر دیا تھا اس مرتبے سے جو خدا نے انہیں دیا تھا، ان کے مقام سے دور کر دیا تھا، ان کے اس مرتبے سے گرا دیا تھا جو پروردگار نے انہیں دیا تھا. أَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمُ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا. اور اس پر آپ نے لعن کیا ان لوگوں کے اوپر. یہ بنی امیہ کے وہ جرائم تھے کہ جو کہ امام بیان فرما رہے ہیں. یعنی کہ اگر جرموں میں، جرائم میں سب سے بڑا جرم اگر کوئی قرار پائے گا وہ امام زمانہ کو ان کے مقام سے گرا دینا قرار پائے گا. یہیں سے سارے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو چنانچہ آج 1440 ہجری کے اندر امام زمانہ کا مقام کیا ہے؟ امام زمانہ کا مقام وہی ہے کہ جو مولا علی کو غدیر میں ملا ہے. مجھے بتائیے غدیر میں کون سا مقام ملا ہے؟ ولایت علی کس شے کا نام ہے؟ اگر ولایت علی کسی خشک عقیدے کا نام ہے تو یہ بتلائیے ثقیفہ میں کون سی شے تھی جو علی سے چھن گئی ہے؟ کیا مولا علی سے ان کی ولایت چھن گئی ہے؟ کیا مولا علی سے ولایت کو چھینا جا سکتا ہے؟ کیا ولایت چھیننے کی چیز ہے؟ یقیناً چھیننے کی چیز نہیں ہے. کیا شے چھنی ہے؟ حق رہبری چھن گیا ہے. حق رہبری چھن گیا ہے. یقیناً ثقیفہ میں جو چھنا ہے وہ وہی چھنا ہے جو غدیر میں ملا تھا. جو 61 ہجری کے اندر جس سے دور کر دیا تھا وہ وہی حق رہبری تھا. آج 1440 ہجری کے اندر امام زمان کا حق کیا ہے؟ وہی حق رہبری، وہی اس پورے لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری گلوب کے اوپر فقط ایک ثقافت کی حکومت اور وہ ہو دین اسلام. یہ حق ہے امام زمانہ کا. عدل و انصاف نافذ کرنا اس زمین پر، یہ حق ہے امام زمان کا. بلکہ یہ حق ہے اس زمین کا کہ اس پر خدا کا قانون نافذ کیا جائے. بہت توجہ عزیزو، بہت توجہ. تو امام زمان 148 ہجری کے امام زمان نے ایک طرف زیارت عاشور کو سامنے رکھا اور ایک طرف دعائے عہد کو سامنے رکھا کہ اپنے زمانے کے امام سے عہد کرو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بیعت کرتا ہوں آپ کی. اور نہ صرف یہ کہ اگر میں آپ کے زمانے میں اگر آپ کو دیکھ لوں اور آپ کی آواز کو سن لوں تو اس وقت آپ کی مدد کروں گا، بلکہ اگر میں اس دنیا میں نہ بھی رہا تو پھر کس عالم میں آپ سے ملوں گا؟ کفنی شاہرن سیفی مجردن وقناتی ملبین دعوت الداعی. کس انداز سے اٹھوں گا؟ کفن میرا کھینچا ہوا ہوگا، تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی، نیزہ بلند ہوگا جب پکارنے والا مجھے آواز دے گا. یعنی کہ اتنا متوجہ ہوں میں اپنی پوری زندگی میں کہ اگر موت بھی میرے اور آپ کے درمیان حائل ہو گئی میری توجہ کو نہیں توڑ سکے گی. یہ عہد ہے. کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام. یعنی آپ کو اور مجھے جو ثقافت دے رہے ہیں وہ ایک طرف کربلا دے رہے ہیں اور ایک طرف ایفائے احد کا بھی درس دے رہے ہیں. چنانچہ وظیفہ دیتا ہوا جا رہا ہوں. ہر روز صبح کی نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کا تاکید کی گئی ہے. 40 روز تک اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اگر وہ ظہور تک زندہ نہ بھی رہا قبر سے اس کو اٹھا لیا جائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے گا. چنانچہ وقت میرے پاس
اب بچا نہیں ہے، یہیں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ جو تہذیب اور تمدن اور ثقافت ائمہ علیہم السلام نے ہمیں دی، جس میں پہلے درجے میں تو قرآن کی تعلیم ہے کہ اپنے اور درمیان میں شخصی مسئلہ ہو یا انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے ائمہ اور رسول اللہ کی اقوال کی روشنی میں سمجھنا ہے، اپنے نظریے سے، اپنے فکر سے، اپنی رائے کو قرآن کے اوپر نہیں چڑھانا ہے۔ اصلاً تفسیر بھی اسی کا نام ہے۔ تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ القرآن یفسر بعضہ بعض، لیکن جو اپنے نظریے کو قرآن کی آیت پر چڑھا دے وہ تفسیر نہیں، وہ تطبیق کہلاتی ہے۔ یا آج جو انتشار ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو صادق علیہ نے پہلا کام یہ کیا، اس کے بعد پھر آپ نے احادیث کے اس مجموعے کو محفوظ کیا ہے، اپنے شاگردوں کے ذریعے سے لکھوایا ہے، کتابوں میں قلم بند کروایا ہے اور ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بیان کریں۔ تو آج 1440 ہجری کے اندر میرا وظیفہ کیا قرار پائے گا؟ یعنی کہ اگر صحیح دین مجھ تک ائمہ کے ذریعے سے پہنچ گیا ہے، اب میری کم سے کم ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو محفوظ رکھوں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کروں۔ یہ ذمہ داری لے کر آج میں اس جگہ سے اٹھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر امام نے یقیناً جس انداز سے تربیت فرما کر اس ثقافت کو اس معاشرے میں رائج کیا ہے، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بعد آنے والی اس نسل کی تربیت کروں، امام علی علیہ السلام کی ولایت پر تربیت کروں۔ فقط ایک نعرہ نہ دے دوں، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، بہت توجہ، ایک علی ولی اللہ نظام کی حیثیت میں ان بچوں کو دوں تاکہ اس زمین پر علی ولی اللہ نافذ ہو سکے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صادق آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو کما حق ہو سمجھ سکیں اور ان پر کما حق ہو عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہماری آنکھوں میں وہ نور عنایت فرما کہ ہم فرزند زہرا، یوسف زہرا، امام زمانہ کی زیارت کر سکیں۔ پروردگار ہمارے اعمال کے ذریعے سے حضرت حجت کے دل کو شاد اور خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام عزیز علیہ ان تری الخلق ولا تری، ہمارے اوپر بہت گرا ہے کہ ہم مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں لیکن یوسف زہرا کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہماری آنکھوں پر سے گناہوں کے ان پردوں کو ہٹا دے کہ جو کہ یوسف زہرا کے دیدار میں حائل ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمیں ان کے حقیقی ناصروں میں سے قرار دے، ہمیں ان کے حقیقی چاہنے والوں میں سے قرار دے، ہمیں ان کے ہم رکاب رہ کر جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے آخری حجت کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے اصحاب اور اعوان میں شمار کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔